اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام کسان بھائیوں، جو ہم نے 8 دن دھرنا دیا، دن رات محنت کی، مشکل طوفان آندھی بارش میں بیٹھ کے اور گورنمنٹ کی انتظامیہ کے سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو کے اپنے حق کے لیے، اور جس طرح دلیری سے کام کیا، اس سے پہلے آج تک نہ کوئی ایسا دھرنا ہوا، اور انشاءاللہ جو اگلا دھرنا ہوگا وہ بھی ہم اس سے بڑھا دیں گے، اپنا ریکارڈ خود ہی توڑیں گے۔ اور میرے بہت سارے دوست کسان بھائی جب ہم پہنچے، مشکلات تھی، کنٹینر اٹھاتے ہوئے ہم جب ڈی چوک کی طرف کے قریب پہنچے تو گورنمنٹ سے ہمارے مذاکرات شروع ہوئے۔ ایک دور شروع ہوا، فیل ہوا، دوسرا دور شروع ہوا، وہ ختم ہوا، تیسرا دور جو تھا اس میں ہماری کی بات بنی، اور چوتھے میں پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، جو کہ ملاقات بڑی زبردست تھی۔ زبردست کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے کھل کے مطالبات کی بات کی، اور پرائم منسٹر سے کہا کہ ہم کوئی فوٹو بنانے نہیں آئے، ہم اپنا کام کروانے آئے۔ تو پرائم منسٹر نے کوشش کی کہ ہم سے جان چھڑا لے، لیکن ہم نے جان چھوڑی نہیں، جس میں وہاں سیکرٹری پاور بھی تھا، بہت سارے اور بھی لوگ تھے۔ ہم نے ان کو بریف کیا پرائم منسٹر صاحب کو کہ پرائم منسٹر صاحب، آپ کے جو مشیر ہیں آپ کو مروا رہے ہیں، جیسے آپ نے گھریلو صارفین کے لیے 300 یونٹ کا کیا تھا وہ بھی ابھی نہیں ہوا، اور کسانوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس سے پرائم منسٹر صاحب نے پہلے جب ہم پہنچے تھے تو کمیٹی بنا دی تھی، اور کمیٹی کو کہا کہ آپ اس کو ڈے میٹنگز کریں اور کسانوں سے سنیں۔ ہم نے اپنے مطالبات جو ہمارے کسان اتحاد کی طرف تھے وہ ہم نے جا کے کمیٹی کو رکھ دیے تھے، اور کمیٹی نے اس پہ کام کیا۔ آج اور کل میں میرے سے رابطہ ہوا ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کے ایشوز پہ کام کر لی ہے، ہم آپ کو 1-2 دن میں اعلان کر دیں گے۔ میری پرائم منسٹر صاحب سے اور اس کی کمیٹی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مجھے بلائیں یا نہ بلائیں، مجھے ساتھ بٹھائیں یا نہ بٹھائیں، ہمیں صرف اپنے مقصد کے لیے ہے، ہمارا یوریا کا ریٹ کم کرنا، ڈی اے پی کا ریٹ کم کرنا۔ تیسرا جو میرا مین ایشو ہے وہ پر یونٹ کا ہے۔ تو ہم نے جو پر یونٹ کا ریٹ دیا ہے، لگتا ہے گورنمنٹ اس میں 19-20 کر رہی ہے۔ ہم گورنمنٹ سے ابھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ نے میرے تاجر جو ملوں والے تھے انہوں نے 1 دن کا اعلان کیا تھا، تو آپ نے اگلے دن ان کا ریٹ کر دیا تھا، تو وہ بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ ان سے بھی میرے مزدور لوگ اور میرے بھائیوں کا روزگار چلتا ہے، اور ان کی وجہ سے ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہے، جس سے ہمارا ذرا مبادلے میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن جب تک میں کاٹن یا ساری چیزیں نہیں دوں گا، یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، تو ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو کل یا پرسوں آپ اعلان کرنے جا رہے ہیں، ہمارے مطالبات کو مد نظر رکھیں اور اس پہ آپ اعلان کریں۔ میرے کسان کو ریلیف ملے گا تو میرا ملک خوشحال ہوگا۔ اگر آپ نے کسان کو اگنور کیا تو کسان اب اگنور ہونے والا نہیں ہے، کسان مقابلہ کرے گا اور کسان اپنا رائٹ لے کے رہے گا، کیونکہ ہم نے سیاستدانوں کو بہت ووٹ دے لیے۔ اب ہم ان سیاستدانوں کو بھی بتائیں گے کسان کہ آپ نے اتنے سال ہم سے ووٹ لے کے ہماری باتیں سن کے اور آگے جا کے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ کیا قومی اسمبلی اور سینٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں کسانوں کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا صرف جب وہ منسٹر اور وہ بن جاتے ہیں تو اس وقت ان کو کسان بھول جاتا ہے کیونکہ ان کی منسٹریوں میں اتنا پیسہ ہے، وہ اتنا پیسہ کماتے ہیں، اس لیے ان کو کسان نظر نہیں آتا؟ اور میری تمام صوبائی، قومی اسمبلی، فیڈرل اور صوبائی سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا گندم کا ریٹ ابھی امدادی قیمت جو ہماری ڈیسائیڈ کی جائے، اور گنے کا 350 پونے 400 سے نیچے میں گنا نہیں دے سکتا۔ پنجاب گورنمنٹ، بلوچستان گورنمنٹ میں اگر کوئی شوگر مل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ورنہ سندھ اور کے پی کے میں ہم انشاءاللہ اگلے ویک ہم جمعے، پیر یا منگل کو پریس کانفرنس کریں گے، اور ہم ڈیٹ دیں گے کہ ہم لاہور میں کب آ رہے ہیں اور سندھ میں کب جا رہے ہیں اور کے پی میں کب جا رہے ہیں۔ اور میں فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ہم آپ کی طرف ہمیں دوبارہ نہ آنا پڑے، آپ ہمارا پیکج اعلان کریں۔ تمام کسان بھائیوں کا شکریہ، اور تمام کسان بھائی جب میں دھرنے میں تھا جہاں بھی بیٹھا تھا اس نے مجھے فون کیا، سپورٹ کیا۔ کسان دن بہ دن میرے ساتھ بڑھتے گئے، لوگ آتے گئے، ان کی پاور سے میرے مطالبات ماننے کی انہوں نے کوشش کی، ورنہ تو کسانوں کو پوچھتے نہیں تھے۔ میرے کسان بھائیوں، جس طرح پہلے ہم نے ساتھ دیا میرا، اور اب بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سارے پورے پاکستان کے کسان اکٹھے ہو جاؤ۔ انشاءاللہ یہ پاکستان کو خوشحال ہم نے کرنا ہے،
ہم ہی پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور صدیوں سے ہم اپنے بیٹے فوج کو، پولیس کو، سب کو دیتے ہیں، شہداء ہمارے آتے ہیں، فصلیں ہم کاشت کرتے ہیں. تو ہمارے ملک کی اکانومی ہماری زراعت پہ ہے. اگر ہم زراعت کو سٹرونگ کریں گے تو انشاءاللہ میرا ملک سٹرونگ ہوگا. اور ان کی گورنمنٹوں کو اب ہم میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے، اور اللہ نے چاہا تو کسان اپنا حق لے کے رہے گا.